یہ بابا آگے سائلہ ہیں، عاتقہ ان کا نام ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں مولانا صاحب مجھے آپ سے دلی محبت ہے، میں آپ کو بہت شوق سے سنتی ہوں اور زندگی کے بہت سے ایسے دور ہیں جس میں آپ سے رہنمائی ملتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر میری رہنمائی فرمائیں۔ ویسے تو صبر کہنے کو آسان لگتا ہے پر کرنا بہت مشکل ہے، اور زندگی میں بہت دفعہ ایسے معاملات اور حالات آتے ہیں جن پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان چاہتا ہے صبر کرے لیکن کمزور پڑ جاتا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ صبر سے ایک لفظ نکلتا ہے صبر۔ صبر کہتے ہیں حنزل کو، کوڑ تم، اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کوڑ تما۔ یہ دنیا کا سب سے کڑوا پھل ہے، سب سے کڑوا۔ اس کو اگر ایسے پاؤں سے مسلا جائے، اوپر کھڑے ہو کر جی پاؤں سے، جی اس حنزل کو کوڑ تم، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی کڑواہٹ زبان پہ آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو لیکن ایک محاورہ ہے اسی کے تناظر میں کہ یہ کڑوا ہوتا ہے لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اور جتنی ایمانی صفات ہیں اس میں سب سے بڑی صفت وہ صبر ہے۔ قرآن نے ایمان کے جتنی صفات کو ذکر کیا ہے ہر ایک کے ساتھ صبر کو جوڑا ہے۔ وہ صبر کے بغیر کوئی ایمانی صفت مکمل نہیں ہوتی۔ ان تصبروا وتتقوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وجعلناہم ائمۃ منہم یہدون بامرنا لما صبروا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلکم تفلحون۔ یہ چند آیات فی البدیہہ میں نے آپ کو سنا دی۔ تو ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا، اس کو سرچ کیا تھا، تو ایمان کی ہر صفت کے ساتھ صبر جڑا ہوا ہے۔ تو بالکل مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کر نہ سکیں۔ اپنی زبان پہ قابو پانے کی کوشش کریں، خاموش رہنا سیکھیں۔ ایسے موقعوں پر میں کہا کرتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو ہم بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو چپ رہنا سیکھنے کی ضرورت ہے، کہ چپ رہنا ہے، اپنی زبان پر قابو رکھیں گے، کبھی یہ قابو میں آ جائے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ جب نہیں آئے گی تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، توبہ کریں گے، پھر ٹرائی کریں گے، تو انشاءاللہ اگر ہمیں یہ مل گیا تو جب جنت میں سب فٹ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ تو والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم۔ فرشتے آئیں گے ہر طرف سے کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم۔ تو جنتی کہیں گے تم فرشتے ہو، نورانی مخلوق ہو، ہم تو دنیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تم سلام کیوں کر رہے ہو؟ تو جنت میں آدمی کتنی سارے اعمال اللہ نے شرط لگائی ہے پھر جنت جائیں گے، لیکن صرف ایک عمل کا ذکر کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم۔ ہم تمہیں اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ تم نے دنیا میں صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ تو یہ اتنی بڑی صفت ہے۔ پھر ایک اور حدیث سنا، قیامت کے دن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ کتنے اعمال ہیں لیکن اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑے ہو جائیں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے، چلو جنت میں چلے جاؤ۔ تو وہ حساب سے پہلے جب جائیں گے تو اللہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے آگے فرشتے کھڑے کر دے۔ وہ کہیں گے ارے بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟
یہ صرف دکھانے کے لیے. وہ کہیں گے ہم جنت میں جا رہے ہیں. کہیں گے ابھی تو حساب ہی نہیں شروع. کون لوگ حساب سے پہلے؟ کہ ہم صبر والے ہیں. تو ایسے پیچھے ہٹ جائیں گے, کہیں گے ہاں صبر والوں کا یہی درجہ ہوتا ہے. تو جس چیز کی جب قیمت معلوم ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر کوشش کرنا, صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو صبر اتنی بڑی دولت ہے, اگر یہ معلوم ہو جائے تو لوگ ہمیں کینچیوں سے بھی کاٹ دینا تو ہم اف نہ کریں. اللہ سے عافیت مانگیں, سلامتی مانگیں. لیکن بیٹی یہ بہت اعلیٰ صفت ہے, اس کو اللہ سے مانگو کہ یا اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما, میری ہمت بڑھا. اگلا سوال ہے بابا, یہ بھی ایک خاتون ہیں, یہ انڈیا سے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ میرا نام زیبا ہے اور میں ہندو سے مسلمان ہوئی ہوں اللہ کی رحمت سے. بہت مبارک ہو. وہ کہتی ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میرا خواب ہے کہ میں ایک دن اللہ کا گھر دیکھوں, اللہ کے گھر کا دیدار کروں, لیکن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتی. کبھی پڑھتی ہوں, کبھی چھوڑ دیتی ہوں, چھوٹ جاتی ہے. تو کیا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے 5 وقت کا نمازی ہونا ضروری ہے؟ اللہ کی زیارت کا دروازہ تو ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر ہے, نہ کہیں جہاں میں امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. وہ تو گھر ہے ہی گناہ گاروں کے لیے کہ آؤ اور مجھ سے معافی مانگو اور میں تمہارے سارے گناہ معاف فرما دوں. تو نماز جب چھوٹ جائے تو رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو جائیں. صرف فرض پڑھ لیں تو اس طرح انشاءاللہ پکی ہو جائے گی نماز. یہ انڈیا سے ہیں بابا, یہ کہتی ہیں میرا نام نورانی پروین ہے. نورانی پروین, میں ہندوستان کے صوبہ بہار سے ہوں. آپ سے دعا کی درخواست ہے, اور ایک آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں حافظ قرآن بھی ہوں, نماز بھی پڑھتی ہوں, دین کا بھی شوق رکھتی ہوں, لیکن مجھے سنگنگ کا بھی بہت شوق ہے. تو کیا میرے لیے یہ کرنا درست ہوگا؟ ان سے کہیں آپ قرآن کا نغمہ گایا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی موسیقی سنائے گا. قیامت کے دن جنت میں اعلان ہوگا, این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر. وہ میرے بندے بندیاں کہاں ہیں جو دنیا کے ڈھول ڈھمکوں اور شیطانی بانسریوں سے اپنے کانوں کو بچاتے تھے. تو وہ لوگ کہیں گے ہم حاضر ہیں یا اللہ, کہ تم نے دنیا میں نہیں سنے شیطانی نغمے, آج میں تمہیں جنت کے نغمے سنواؤں گا. اللہ حوروں سے کہے گا گاؤ. اس میں لوگ گم ہو جائیں گے, اپنے آپ کو بھول جائیں گے. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے, کہیں گے بہت اعلیٰ. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ ہم جو گانا بناتے ہیں جی وہ 3.5 منٹ کا ہوتا ہے اور اس میں مہینہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا اتنا مختصر, لوگ لمبا سنتے نہیں. میں نے کہا 4 منٹ بھی نہیں کرنے, بور ہو جاتا. اور آپ کو یاد ہوگا ابھی جو وہ کیا نام, ماہر زین نے کہا اب 2.5 منٹ. میں نے کہا جنت کا پہلا نغمہ گانا جو حوروں سے سنوائے گا 70 سال پہ ہو گیا. تو مست ہو جائیں گے لوگ. جتنے درخت ہیں وہ انسٹرومنٹس بن جائیں گے, شاخیں, ٹہنیاں, پتے ساز بن جائیں گے. ایک ہوا ہے مثیرہ, وہ میوزک ڈائریکٹر بن جائے گی آج کے الفاظ میں. جی تو وہ اس طرح چلے گی کہ ہر درخت سے ایک ٹیون نکلے گی, ایک دھن نکلے گی. تو پھر اللہ کہیں گے اب اس سے اچھا سناؤں. کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائے دنیا میں سب سے سریلی آواز داؤد علیہ السلام کی تھی. جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ہلتے تھے, یا جبال اوبی معا, اور جنگل کے جانور نکل کے پیچھے آ کے بیٹھ کے سنتے تھے. تو پھر اللہ اس آواز کو جنت کے شایان شان بڑھا کے ان کو ممبر پہ بٹھائے گا, تو وہ ان کو حوروں کا نغمہ بھول جائے گا.
तो अल्लाह फरमाएंगे कैसा है, बहुत बढ़िया। इससे अच्छा सुनो, कहेंगे इससे अच्छा क्या है? तो अल्लाह फरमाएंगे या हबीबी या मोहम्मद, ऐ मेरे महबूब, ऐ मोहम्मद, अब आप आइए और मेरे बंदों को लुत्फ अंदोज कीजिए। तो ये अल्लाह की तारीफ के ये गाने होंगे, गाना नगमा, ये किसी से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद होगी तो जन्नत भी मस्त हो जाएगी। तो फिर अल्लाह फरमाएंगे कैसा है, कहेंगे बहुत आला है। तो अल्लाह फरमाएंगे अब इससे भी अच्छा सुनो, तो कहेंगे या अल्लाह इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो अल्लाह फरमाएंगे लम यब्का इल्ला अरहमुर राहिमीन, अब अरहमुर राहिमीन रब की बारी है, अब हम तुम्हें सुनाएंगे। तो अल्लाह जन्नत के फरिश्ते से कहेंगे, जो वहाँ का GM है रिजवान, इरफल हुजब बैनी व बैन इबादी व ज़ुवारी, रिजवान मेरे और मेरे बंदों के दरमियान पर्दे हटा दो, ये मुझे देखें, ये मुझे सुने। तो अल्लाह ताला कुरान सुनाएंगे, अल्लाह का नगमा गाना कुरान होगा, अल्लाह कुरान सुनाएंगे, तौरात नहीं, ज़बूर नहीं, इंजील नहीं, कुरान सुनाएंगे। तो इंसानी जो सेल हैं ये 10 खरब यानी 10 ट्रिलियन सेल्स से एक बॉडी बनती है, और हर सेल में पूरा इंसान बनने की ताकत होती है। हर सेल में बॉडी का हर पार्ट बनने की ताकत होती है। तो जब हूरें दाऊद अलैहिस्सलाम जनाब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे तो हम इन कानों से सुनेंगे, इन आँखों से देखेंगे। लेकिन जब अल्लाह सामने आएगा तो हमारे 10 खरब 10 ट्रिलियन सेल सब आँख बन जाएंगे और कान बन जाएंगे। बनने का मतलब है कि उन सब में सुनने और देखने की ताकत पैदा हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक हर सेल में अल्लाह आँख की ताकत पैदा करेगा, अल्लाह को देखेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हर सेल में अल्लाह सुनने की ताकत पैदा करेगा, और वो उन 2 कानों से सुनते हैं। तो हम ऐसे ऐसे कर, मैं तो खुद गुलकार था, मैं तो खुद गाता था, और मेरा हाल ये था भाई, मैं तो भूल गया था मोहम्मद अली बलोच, मेरा 2 ही मेरे करीबी रह गए हैं। उन्होंने कहा वहाँ इकबाल हॉस्टल में थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, तो उन्होंने एक गुलकार बुलाया हुआ था, तो उसने कुछ सुनाया, तो उसके बाद मेरी भी बारी थी। जब मैंने गाया इकबाल हॉस्टल के लॉन में, तो उन्होंने कहा बस समय, वी वांट तारिक जमील, वी वांट तारिक जमील, वो मुझे सुनते रहे। तो मैं तो इस रास्ते से गुजरा हूँ, हज़ारों गाने मुझे ज़बानी याद थे। अब भी ये जो नातें पढ़ते हैं गानों की तर्ज पर, वो मैं फ़ौरन पकड़ लेता हूँ। अगर 60 और 70 के दरमियान का कोई गाना हो तो वो करते हैं, तो मैं कह देती हूँ फलां गाना गाने वाला है। होती नात है तो पीछे गाने की धुन होती है। तो जब हम सिर्फ कानों से सुनते हैं तो हम झूम जाते हैं, और आंखों से देखते हैं तो हम मज़ा लेते हैं। जब आपकी 10 खरब आंखें हों और 10 खरब कान हों, और उससे आप अल्लाह को देखें और इतने कानों से सुने, तो उसको कौन नाप सकता है? अल्लाह।